ڈیڈی شاید آپ کو گرفتار کرانے کے بعد سکون کا ایک لمحہ بھی نہ گزار سکے۔ وہ سخت پریشان تھے، ذہنی سخت کوفت میں مبتلا تھے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے، پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور عجیب سے انداز میں بولے، کیا میں نے غلط کیا ہے نرگس؟ کیا میں ایک شریف شہری نہیں ہوں؟ کیا بے گناہ انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی؟ انہوں نے کئی بار مجھے فون کیا اور عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے۔ مجھے داؤد صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک ہی کیا تھا۔ بہرحال اب ان باتوں کو جانے دو، میں سیٹھ داؤد سے بھی مل لوں گا۔ تمہاری طرف سے مجھے اطمینان ہو گیا ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ کیا پولیس آپ کی تلاش میں نہیں ہوگی؟ یہ تو زندگی بھر کی آنکھ مچولی ہے نرگس، بس اب مجھے اجازت دو۔ میں جس کام کے لیے بار بار تمہارے پاس آتا رہا تھا وہ پورا ہو گیا، اب شاید کبھی ہماری ملاقات نہ ہو۔ نرگس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، وہ عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ اگر حالات میرے ساتھ یہ مذاق نہ کرتے نرگس تو میری تم سے ملاقات ہو جاتی، اور اگر تم مجھے کوئی حیثیت دیتی تو میں تمہیں اپنا کر زندگی بھر فخر محسوس کرتا، لیکن اب تو میں ایک سایہ ہوں، ایک خواب ہوں جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں کبھی میرا تصور آئے تو اسے نکال پھینکنا۔ خدا حافظ، میں نے افسردگی سے کہا اور نرگس کو سسکتا چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میرا دل بھی اداس ہو گیا تھا، لیکن نرگس سے اپنی بے گناہی کا اقرار سن کر مجھے ایک سکون کا سا احساس بھی ہو گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی تالوت نظر آ گیا، اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ تالوت کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا تم داؤد رحمانی سے ملے؟ میں نے پوچھا۔ اس دلکش منظر کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ تالوت نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور میں جھینپ گیا۔ بدماش تالوت نے میری اور نرگس کی باتیں چھپ کر سنی تھی۔ بہرحال یہ اچھا ہوا تھا کہ زیادہ حماقت کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ آؤ داؤد صاحب سے بھی مل لیا جائے، تالوت نے کہا۔ میں نے مزمحل انداز میں گردن ہلا دی۔ تالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ قدم ملاتا ہوا چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے داؤد رحمانی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ داؤد رحمانی ایک آرام کرسی پر دراز تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور اچھل پڑے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور پھر ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ آؤ عارف، میں تمہارا ہی منتظر تھا، انہوں نے کہا۔ میں خاموشی سے کئی قدم آگے بڑھ گیا۔ انتقام لینے آئے ہو؟ ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انتقام؟ میں نے سرسراتی ہی آواز میں کہا۔ میں تمہیں حق بجانب سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن میں اپنے اس فعل میں بھی حق بجانب تھا، کیونکہ بہرحال میں قانون کا احترام کرتا ہوں۔ میں آپ سے متفق ہوں داؤد صاحب، اور آپ کے اس اقدام پر مجھے کوئی گلہ نہیں، میں نے کہا، اور داؤد صاحب یک بارگی چونک کر گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نہیں سمجھا، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ اگر آپ نے ایک شریف شہری ہونے کا ثبوت دیا تھا تو میں برا ماننے والا کون ہوں؟ میں صرف آپ سے آخری ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آخری ملاقات؟ جی ہاں، میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے داؤد صاحب کہ آپ جیسے نیک انسان سے ملاقات بہت مختصر رہی۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ایک بد کردار انسان کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا۔ کاش ہم اچھے لوگوں کی طرح ملتے۔ بہرحال قسمت۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اب بھی میرے اس خلوص کا یقین نہیں ہے؟ رحمانی صاحب منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے گردن جھکا لی اور آہستہ سے بولے، تمہارے اس احسان سے میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی بیٹے۔ قانون اگر کبھی تمہیں معاف کر دے تو ایک بار میرے پاس ضرور آنا۔ انہوں نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ خدا حافظ رحمانی صاحب، آپ نے میری کاوشوں کا صلہ دے دیا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا حافظ، میں نے دوبارہ کہا اور داؤد رحمانی کے کمرے سے نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی تالوت مجھے ملا۔ اس نے برا سا منہ بنا رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تمہارا منہ چڑھا ہوا ہے۔ چھوڑو یار، بور کر دیا، تالوت شانے جھٹک کر بولا۔ کیوں؟ کیا بس اسی لیے آئے تھے؟ تم نہیں سمجھتے تالوت، اس وقت میرا ذہن کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ مگر وہ لڑکی بڑی کنجوس ہے۔ جب وہ تم سے لپٹی تھی تو میں نے سمجھا تھا کہ مگر یار،
اس احسان کے بدلے میں وہ ایک بوسہ ہی دے دیتی؟ نہیں طالوت، مجھے کھلے الفاظ میں اس کے جسم کی پیشکش کی گئی تھی۔ اتنی بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آئی ہیں، لیکن میرے ذہن میں ان کا خیال بھی نہیں رہ گیا۔ میں تو اس کے تقدس پر مر مٹا تھا۔ اگر میں اس کا بوسہ لینا چاہتا تو وہ انکار نہ کرتی۔ تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں جھانکا تھا طالوت؟ اس کے جسم کا رواں رواں مجھے بوسے دے رہا تھا۔ میں نے انہی بوسوں سے اپنی روح کو منور کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ آؤ میرے دوست، تم ان باتوں کو کیا سمجھو گے؟ بس سمجھ لیا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب تم مجھے کچھ کرنے کی اجازت دو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سلسلے میں میں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھتا، طالوت نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ لیکن جب ہم کوٹھی سے کچھ دور نکل آئے تو میں نے گھبرا کر کہا، اب شکلیں تو بدل لو۔ طالوت نے ہلکی سی غراہٹ سے کہا اور اپنے ہاتھ کو میرے چہرے کے سامنے کر دیا۔ پھر اس نے اپنی شکل بھی تبدیل کی اور میں نے سکون کی سانس لی۔ میرا ذہن طالوت میں الجھ گیا تھا۔ در حقیقت اگر اس وقت طالوت میرے ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے نرگس سے جدا ہونے کا خیال کتنی دیر تک پریشان کرتا، لیکن اب میں طالوت کی اس حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا جو وہ کرنے والا تھا۔ ہم کوٹھی سے کافی دور نکل آئے۔ کئی ٹیکسیاں خالی گزر گئیں، لیکن طالوت نے مجھے ٹیکسی نہیں روکنے دی اور پیدل ہی چلتا رہا۔ پھر ہم سڑک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک نوجوان آدمی کے قریب سے گزرے جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک طالوت نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے کر دیا اور نوجوان ٹھٹک گیا۔ اس نے رک کر ناگوار نگاہوں سے طالوت کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اوہ کوئی بات نہیں نوجوان، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، طالوت نے معذرت آمیز انداز میں کہا۔ لیکن طالوت کی غلط فہمی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ نوجوان میرا ہم شکل بن گیا تھا، ہو بہو میری طرح، اور اس بیچارے کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ طالوت کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ طالوت، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ طالوت نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ بے موت مارا جائے گا۔ سنو، نہ جانے کون ہے، تم اس بیچارے سے کیا دشمنی کر رہے ہو؟ چلتے رہو، تم وعدہ کر چکے ہو کہ میرے معاملات میں دخل نہ دو گے، طالوت نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن اسی وقت طالوت ایک اور آدمی کے سامنے رکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس شخص کے چہرے کے سامنے کر دیا اور اس شخص نے گھبرائے ہوئے انداز میں چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ طالوت نے مسکرا کر گردن خم کی اور اسی انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اس دوسرے شخص کی شکل بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں طالوت کی شرارت کی وجہ آ گئی تھی اور میں طالوت کی اس شرارت پر دنگ رہ گیا۔ شہر میں اگر ایک ہی شکل کے 25-50 نوجوان گھوم رہے ہوں گے تو پولیس کس کو شناخت کرے گی؟ کتنوں کو گرفتار کرے گی؟ ان کے بارے میں کیا اندازہ قائم کرے گی؟ یقیناً پولیس چکر میں پڑ جائے گی، اور اس کے بعد تو اگر میں بھی چاہوں تو اپنی اصلی شکل میں آزادانہ گھوم سکتا ہوں۔ اگر کبھی پکڑا بھی جاؤں تو اپنے شریف آدمی ہونے کا یقین دلا کر بآسانی نکل جاؤں گا۔ میں نے ایک زوردار کہا لگایا اور ہمارے قریب سے گزرتا ہوا ایک شخص ٹھٹک گیا۔ کوئی بات نہیں ہے بھائی صاحب، میرا دوست تھوڑا سا پاگل ہے، طالوت نے اس شخص کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہ شریف آدمی گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کے بیوی بچے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ طالوت، تمہاری یہ حرکت بے حد دلچسپ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے سخت پریشان کن ہے۔ بہت سے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ طالوت نے خشک لہجے میں پوچھا۔ تم خود سوچو، پولیس ان بیچاروں کو گرفتار کر لے گی اور 3 دن تک تھانے میں رکھ کر ان کے بارے میں چھان بین کرے گی، ان کے بال بچے پریشان ہوں گے اور پھر وہ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ غور تو کرو۔ دیکھیے جناب، ان سب کے چہرے 4 دن کے اندر اصل حالت پر آ جائیں گے۔ مجھے ان سے کوئی پرخاش نہیں ہے، میں صرف ان لوگوں کو تنگ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے دوست کو پریشان کیا ہے، اور میرے نزدیک انہیں پریشان کرنے کا یہ سب سے شریفانہ طریقہ ہے۔ طالوت نے ایک اور شریف آدمی کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس شخص نے طالوت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ طالوت رک کر اسے گھورنے لگا۔ میں کہتا ہوں تم نے میرے چہرے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ اب ایسے گلفام بھی نہیں ہو کہ میرے ہاتھ رکھنے سے چہرہ میلا ہو جائے گا، طالوت نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ گلفام کے بچے، میں تیرا دماغ درست کروں گا۔ ابے میں خود تیرا دماغ درست کر دوں گا، طالوت نے آستینے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہائے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروانا چاہا، لیکن طالوت نے اس شخص کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ وہ تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا
اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے 2 کانسٹیبل دوڑے چلے آئے۔ ارے کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے کڑک کر پوچھا۔ دیکھیے تو صحیح حوالدار جی، غنڈہ گردی کر رہا ہے، کہتا ہے میں بہت خطرناک ہوں، ابھی ان آنتیں نکال دوں گا، طالوت نے جلدی سے کہا۔ پولیس کانسٹیبلوں نے اس شخص کو گھورا اور دوسرے لمحے ان کے منہ حیرت سے کھل گئے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ دونوں ہی اس شخص پر لپکے، انہوں نے اسے نیچے گرا لیا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ زور زور سے سیٹیاں بجانے لگے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کانسٹیبل دوڑ پڑے اور ذرا سی دیر میں اس شخص کو رسیوں سے باندھ لیا گیا۔ وہ بیچارہ ایک لفظ بھی تو نہیں بول سکا، اور پولیس والوں کے چہروں پر ایسے خوشی کے آثار پھیل گئے جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ آؤ، طالوت نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ دیکھ رہے ہو پولیس کی اعلیٰ کارکردگی، ایک ایک پولیس مین کو تمہارا حلیہ یاد کروا دیا گیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے طالوت، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ 2-4 گرفتار ہو کر وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا، طالوت نے لاپرواہی سے کہا اور ایک شخص کے چہرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ داؤد رحمانی کی کوٹھی سے ہوٹل تک کا فاصلہ طالوت نے پیدل ہی طے کیا، اور اس پورے راستے میں وہ یہی حرکت کرتا چلا آیا۔ تقریباً 45 نوجوان میرے ہم شکل بن گئے تھے۔ پھر ہم ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یہاں پر طالوت نے اپنی اور میری شکل بھی درست کر لی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب کل کے اخبارات دیکھنے کے قابل ہوں گے، اور در حقیقت دوسرے دن کے اخبارات دیکھنے کے قابل ہی تھے۔ خوفناک قاتل عرف ماڈرن جادوگر کے کارناموں سے اخبارات بھرے پڑے تھے۔ ہر اخبار کا موضوع عارف جمال تھا، وہ انوکھا جادوگر جس نے اپنے درجنوں ہم شکل بنا دیے تھے۔ اخبارات میں بڑی دلچسپ تفصیل تھی۔ پولیس کا پورا محکمہ سخت مصروف تھا۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ اس کے ہم شکل فرضی ہیں، پولیس اب بھی ان ہم شکلوں کو اس امید پر گرفتار کر رہی تھی کہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اصلی ہو۔ پکڑے جانے والوں کے بارے میں دلچسپ خبریں تھیں۔ ان کے رشتہ دار اور اقارب نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ طالوت ایک ایک خبر سن کر ہنس رہا تھا۔ بے شمار تصویریں چھپی تھیں جو میرے ہم شکلوں کی تھیں۔ ان میں جسامت کے فرق کے علاوہ سر منہ فرق نہیں تھا۔ پھر طالوت نے کہا، اب ہوٹل والے بھی ہمیں پہچان لیں گے، اس لیے جتنی دیر ہوٹل میں قیام کریں گے شکل بدل کر رہیں گے۔ بلکہ میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے۔ وہ کیا؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا۔ میں اپنی اصلی شکل میں گرفتار ہو جاؤں گا اور پولیس کے ہاتھ لگ کر ان لوگوں سے تھوڑی سی تفریح کروں گا۔ بس بہت ہو گیا طالوت، اب میں مزید کوئی گڑبڑ پسند نہیں کروں گا۔ لیکن تم کہاں چلنے کی بات کر رہے تھے؟ کیا مطلب؟ تم کسی جگہ کی تعریف کر رہے تھے کہ وہاں کا علاقہ بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا۔ او ہاں، پھر؟ میرا خیال ہے ہمیں چل دینا چاہیے۔ یار دل تو ٹھنڈا نہیں ہوا، یہاں ابھی کچھ اور تفریح کرنے کی خواہش ہے، لیکن تم اگر چاہتے ہو تو یہی صحیح، تو پھر تیاریاں کروں؟ ہاں طالوت، بس یہاں سے نکل چلنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہاں سے بہت سی تلخ یادیں وابستہ ہیں، یہاں رہا تو نرگس سے ملنے کو بھی دل چاہے گا۔ ایک جگہ رہتے ہوئے اور آسانی ہوتے ہوئے اس سے دور رہنا مشکل ہے، لیکن میں اس معصوم لڑکی کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہاں سے نکل چلو، میں نے آزردہ لہجے میں کہا، اور طالوت میری شکل دیکھنے لگا۔ تم نے تو مجھے انتباہ کیا تھا کہ اس گندے ماحول کی کسی لڑکی سے دل لگانے کی کوشش نہ کروں، اور خود دیوداس بن گئے۔ سنو مسٹر عارف، یہ آہیں اور سوگ اب نہیں چل سکے گا۔ زندگی کو پوری طرح دلچسپیوں میں گم کر دو، ورنہ مزہ خراب ہو جائے گا۔ کچھ دن کی مہلت دے دو طالوت، پچھلے دن جس طرح گزرے ہیں وہ اتنی آسانی سے فراموش نہیں ہوں گے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ تمہیں شکایت نہ ہو۔ تو پھر اس ماحول میں یہی مناسب ہے کہ فوری طور پر یہاں سے نکل چلا جائے، طالوت نے کہا، اور پھر اپنے دائیں طرف رخ کر کے بولا، راسم۔ اور راسم موجود ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ بالکل جناب، راسم نے جواب دیا۔ سفر کی ضرورتوں کا بندوبست کرو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ ہم کس انداز میں سفر کریں گے۔ اور راسم نے گردن جھکا دی۔ دوسرے لمحے وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اخبارات دیکھ رہے تھے۔ آج کے اخبارات میں بھی ہمارے بارے میں بہت سی خبریں تھیں۔ پولیس سخت پریشان تھی۔ اس عجیب صورتحال میں اصلی عارف جمال کی تلاش بہت مشکل تھی۔ پولیس کے اعلان چھپے تھے جن میں پولیس نے لوگوں کو اس خطرناک آدمی سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ ہر طرف سنسنی پھیل گئی تھی۔ تمام اخبارات پڑھنے کے بعد طالوت نے گہری سانس لی اور پھر بولا، چلو بھائی، ان بیچاروں کو اب معاف کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے روانگی کی تیاریاں کریں؟
انتظامات ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ راسم نے صبح ہی اطلاع دی تھی۔ کیا پروگرام ہے؟ روانگی کا کیا بندوبست ہوگا؟ یہاں سے بذریعہ ٹرین چلیں گے اور پھر جب ضرورت ہوگی دوسرے انتظامات کر لیں گے۔ راسم نے ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس تو پھر جوتے وغیرہ پہن لو، ہوٹل کا بل ادا کر دیں۔ ویسے بیرے وغیرہ ہماری تبدیل شدہ شکلوں پر حیران سے ہیں، لیکن میں نے اتنی معمولی سی تبدیلی کی ہے کہ وہ شک نہیں کر سکتے، طالوت نے کہا، اور پھر ہم تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نیچے اتر آئے، ہوٹل کا بل وغیرہ ادا کیا اور اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن چل پڑے۔ طالوت چاہتا تو اپنے مخصوص انداز میں بھی سفر کر سکتا تھا، لیکن وہ مکمل دلچسپیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ٹرین کا سفر پسند کیا تھا۔ ٹیکسی نے ہمیں اسٹیشن پہنچا دیا۔ راسم ایک عام سے ملازم کی حیثیت سے ہمیں پلیٹ فارم پر مل گیا۔ سامان وغیرہ کمپارٹمنٹ میں رکھوا دیا گیا ہے جناب، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ شکریہ راسم، ٹکٹ کہاں ہیں؟ طالوت نے پوچھا، اور راسم نے ٹرین کے ٹکٹ ہمارے حوالے کر دیے۔ ٹرین کی روانگی میں تھوڑا وقت باقی تھا، اس لیے ہم دونوں کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ فرسٹ کلاس کے ایئر کنڈیشنڈ ڈبے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ڈبہ خالی دیکھ کر طالوت نے ہونٹ سکوڑ لیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھ نہیں رہے یہاں تو الو بول رہے ہیں، طالوت منہ بسور کر بولا۔ ہمارے یہاں کے بہت کم لوگ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، اور پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم تنہا ہیں، آزادی رہے گی۔ پھر وہی لغو باتیں، میں تمہاری دنیا کی گہما گہمیوں میں رہنا چاہتا ہوں اور تم تنہائی پسند کرتے ہو، طالوت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ سوٹ کیس اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے کلیوں کی پوری فوج چڑھ آئی۔ 8 درجن سوٹ کیس، باسکٹ اور دوسری چیزیں اندر آئیں۔ طالوت منہ پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر پرانے طرز کی سفید بالوں والی ایک بڑی بی نظر آئیں جن کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ طالوت نے برا سا منہ بنا کر آنکھیں بھینچ لی۔ مجھے زور کی ہنسی آ گئی۔ اٹھو، طالوت آنکھیں بند کیے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابے تو کیا یہاں بیٹھو گے؟ لعنت ہے ان بڑی بی پر۔ طالوت آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ بڑی بی کے پیچھے ایک رنگین لباس نظر آیا اور میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ جدید طرز کے چست پاجامے میں خوبصورت فراق پہنے اور دوپٹہ گلے میں ڈالے ایک رشک حور اندر داخل ہوئی۔ سادہ سا سفید چہرہ، دھلی دھلی آنکھیں جن سے بے پناہ شوخی ٹپک رہی تھی، انتہائی متناسب جسم، دراز قد۔ پھر بات ایک تک محدود نہیں رہی، اس کے پیچھے 2 اور حسینائیں اندر داخل ہوئیں۔ گو یہ دونوں حسن میں پہلی لڑکی کے مقابل تو نہیں تھیں، تاہم وہ بھی انتہائی حسین کہی جا سکتی تھیں۔ آنکھیں تو کھولو، میں نے طالوت کے کان میں سرگوشی کی۔ بکواس بند کرو عارف، سامان پر لعنت بھیجو اور خاموشی سے نیچے اتر چلو۔ طالوت نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے میرا بازو پکڑ کر مجھے بھی کھڑا کر دیا۔ تمہاری مرضی، ویسے بڑی بھی تنہا نہیں ہے، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب ہے؟ طالوت نے بدستور اسی انداز میں کہا۔ آنکھیں کھولو تو پتہ چلے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور طالوت نے خوفزدہ انداز میں آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی لڑکی تھی۔ طالوت نے اسے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ وہ میری طرف پلٹتے ہوئے بولا، ابے تم بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ اور خود بھی وہ دھم سے بیٹھ گیا۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ لڑکیاں اور بڑی بھی ابھی تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھیں۔ 2-3 آدمی ان کا عظیم الشان سامان سجانے میں لگے ہوئے تھے، اور پھر جب سامان لگ گیا تو انہوں نے گہری سانسیں لی۔ ٹھیک ہے سردار علی، بس تم لوگ جاؤ، بڑی بی نے کمر سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ مہرانہ بیٹا، خدا حافظ رشیدہ بوا، سردار علی نے کہا، اور گاڑی سے اتر گئے۔ لڑکیاں اپنی سیٹوں پر آ گئیں، تب ان کی نگاہ ہم دونوں کی طرف اٹھ گئی، اور وہ بیٹھتے بیٹھتے چونک پڑیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب تک کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ لڑکیوں نے پلٹ کر بڑی بی سے کچھ کہا اور بڑی بی چونک پڑی۔ انہوں نے پورا وجود گھما کر ہمیں دیکھا۔ اس بڑھاپے میں بھی بڑی خطرناک آنکھیں تھیں ان کی، اور پھر وہ طوفانی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خدا خیر کرے، طالوت نے بڑی بی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بڑی بی ہمارے قریب پہنچ گئیں۔ کون ہو جی تم؟ انہوں نے کڑکدار آواز میں پوچھا، اور سچ مچ میرے علاوہ طالوت کا بھی حلیہ بگڑ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا اور میں جلدی سے بول پڑا، آدمی ہے جی، بالکل آدمی۔ آدمی کے بچوں، اس کمپارٹمنٹ میں کیوں گھس آئے؟ ہم نے تو پورا ڈبہ ریزرو کروایا ہے۔ سردار علی، ارے او سردار علی، بڑی بھی چیخیں، لیکن سردار علی واپس جا چکے تھے۔
چلو اترو، نکلو یہاں سے۔ بڑی بی پھر ہماری طرف رخ کر کے چیخیں۔ ہماری خوشیوں پر اوس پڑ گئی۔ جتنا ان چہروں کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی اتنی ہی بڑی بی کی بکواس پر کوفت ہونے لگی۔ اس کے علاوہ میں اس بات پر بھی غور کر رہا تھا کہ در حقیقت ہم غلط کمپارٹمنٹ میں تو نہیں آ گئے۔ بڑی بی پورے کمپارٹمنٹ کو ریزرو کروانے کی بات کر رہی تھی۔ ارے تم اٹھتے ہو یا نہیں؟ بڑی بی پھر دھاڑی۔ بیٹھا رہنے دو رشیدہ بوا، بیچارے صورت سے تو شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ جی ہاں ہم بالکل شریف ہیں، طالوت جلدی سے بولا۔ ارے تمہاری شرافت میں آگ لگا دوں، اترتے ہو یا بلاؤں ٹی ٹی کو؟ بڑی بی کلکلا کر بولی۔ عارف کیا میں اس بڑھیا کا دماغ درست کر دوں؟ طالوت کو اب غصہ آنے لگا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور پھر جلدی سے اپنے ٹکٹ نکال لیے۔ ٹکٹوں پر اسی کمپارٹمنٹ کا نمبر موجود تھا، سیٹیں بھی یہی تھی جن پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تب میں نے ہونٹ بھینچ کر بڑی بی کو دیکھا۔ پڑھنا جانتی ہو؟ آئے تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، 5 سپارے پڑھے ہیں پورے، تم بس اتر جاؤ۔ بڑی بی پورا کمپارٹمنٹ ریزرو نہیں ہے، ہمارے ٹکٹ بھی اسی کمپارٹمنٹ کے ہیں، آپ لوگ دیکھیے میں نے ٹکٹ لڑکیوں کی طرف بڑھا دیے۔ رشیدہ بوا بیٹھ جاؤ، ممکن ہے پورا کمپارٹمنٹ نہ مل سکا ہو، بیٹھا رہنے دو انہیں، کیا حرج ہے؟ اس بار حسین لڑکی نے کہا۔ ارے یہ موا سردار علی بھی سٹھیا گیا ہے، بھلا لڑکیوں کو اکیلے غیر مردوں کے ساتھ سفر کرواؤں گی؟ ہائے مجھے تو یہ سفر حرام ہو جائے گا۔ بڑی بی ہار ماننے والے انداز میں بولی اور پھر واپس لوٹ کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ ٹھیک ہے بڑھیا، تجھے تو ایسا درست کروں گا کہ کیا یاد کرے گی، طالوت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خوبصورت لڑکی اپنے پرس سے ٹکٹ نکال کر دیکھنے لگی، پھر اس نے بوڑھی عورت کو گھورتے ہوئے کہا، خواہ مخواہ ان بیچاروں سے بدتمیزی کر رہی تھی تم بوا، سردار علی نے تو صرف 4 ٹکٹ لیے ہیں۔ ارے ستیہ ناس جائے اس سردار علی کا، دیکھو میاں سے شکایت کروں گی۔ بڑی بی نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا آپ لوگ بوا کی بے وقوفی کو، دراصل ہم نے پورا کمپارٹمنٹ ریزرو کروانے کے لیے کہا، لیکن ملازم کی غلطی سے ایسا نہ ہو سکا، یا ممکن ہے کہ کمپارٹمنٹ نہ مل سکا ہو۔ آپ اس ایٹم بم کو اٹھا کہاں سے لائیں؟ طالوت نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ارے کیا بک رہا ہے لونڈے، زبان سنبھال لیجیو، اللہ قسم بڑے بڑوں کے دماغ سیدھے کر دیے ہیں میں نے۔ بڑی بھی آنکھیں نکال کر بولی۔ بوا خاموش نہیں بیٹھ سکتی تم؟ لڑکی سخت لہجے میں بولی۔ تو اسے کچھ نہیں کہو گی بٹیا، مجھے ایٹم بم کہہ رہا ہے۔ بڑی بی نے احتجاج کیا۔ شادی ہو گئی ہے ان کی؟ طالوت نے پھر پوچھا۔ اشارہ بڑی بی کی طرف ہی تھا۔ لڑکیاں بے ساختہ ہنس پڑیں، لیکن بڑی بی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شادی ہو تیرے ہوتے سوتوں کی، دیکھ لو بٹیا، منع کر لو ان کو۔ میرا نام بھی اوہو معاف کیجئے بوا، شاید آپ کے ہاں شادی بیاہ نہیں ہوتے۔ طالوت بھی اب بڑی بی میں پوری دلچسپی لینے لگا تھا۔ مجھے بھی بڑی بی پر ہنسی آ رہی تھی اور لڑکیاں بھی ہنس رہی تھیں۔ میں کہتی ہوں تو زبان بند کرے گا یا نہیں؟ بڑی بی غصے سے کھڑی ہو گئیں، لیکن اسی وقت ٹرین کو ایک جھٹکا لگا اور بڑی بی لڑکیوں پر گر پڑی۔ ٹرین چل پڑی تھی، لڑکیاں خود پر سے بڑی بی کو دھکیل رہی تھیں۔ توبہ ہے بوا، تم نے تو میری پنڈلیاں توڑ دیں، خوبصورت لڑکی نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ ستیہ ناس جائے ان ریل والوں کا، ایسا جھٹکا دے کر چلاتے ہیں اور پھر ان کم بختوں نے اور دماغ خراب کر دیا ہے۔ بڑی بی اٹھتے ہوئے بولیں اور لڑکیوں نے بازو پکڑ کر انہیں سیٹ پر بٹھا دیا۔ زور سے تو نہیں لگ گئی بٹیا؟ بڑی بی خوبصورت لڑکیوں کی پنڈلیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی اور لڑکی نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ پنڈلیاں سکوڑ لی۔ ٹھیک ہوں بوا، وہ جلدی سے بولی اور بوا سیٹ کی پشت سے ٹک گئیں۔ خوبصورت لڑکیوں کی ساتھی لڑکیاں بھی مسکراتی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگیں۔ طالوت اب خاموش ہو گیا تھا، میں بھی لڑکیوں کی طرف سے بے توجہ ہو گیا تھا۔ ویسے وہ لڑکی بہت حسین تھی، لیکن اب حسین لڑکیوں سے مجھے زیادہ رغبت نہیں رہ گئی تھی، اور خاص طور سے کسی شریف لڑکی سے۔ ظاہر ہے میرے اندر بھی اتنی حمیت باقی تھی کہ شریف اور معصوم لڑکیوں کو اپنی ہوس کا شکار بنانا نہیں چاہتا تھا۔ رہی عشق و محبت کی بات، سو وہ بھی بیکار تھی۔ میری زندگی بارود کا ڈھیر تھی، جس وقت کوئی چنگاری آ پڑی راکھ ہو جائے گی، پھر ان باتوں کا کیا فائدہ؟ چنانچہ میں نے اس حسین لڑکی کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ طالوت البتہ بہت خوش تھا۔ بڑی بی نے ہم لوگوں سے کافی بد کلامی کی تھی اور طالوت بھی ان سے مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو طالوت بڑی بی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا، لیکن وہ بھی شاید تفریح کے موڈ میں تھا۔
عارف، تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا۔ ہوں؟ میں چونک پڑا۔ کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے تعجب سے کہا، یار لڑکی واقعی حسین ہے، میں کچھ وقت برباد کرنے کے موڈ میں ہوں۔ طالوت نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ضرور کرو، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ زندہ باد۔ میں سمجھا تھا کہ تم مجھے اخلاقیات پر کوئی لیکچر دینا شروع کر دو گے، لیکن اس اجازت سے طبیعت خوش ہو گئی۔ لیکن شرط یہ ہے یار کہ تم بھی ان معاملات میں پوری دلچسپی لوگے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے ذہن پر طاری جمود کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس سوگواری سے کیا فائدہ؟ نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو حالات میں ضم نہیں کر سکا تھا۔ چور تھا، ڈاکو تھا، مفرور تھا، قاتل تھا، لیکن ابھی تک خود کو شریف انسان سمجھنے پر ڈٹا ہوا تھا۔ کیا یہ خود فریبی نہیں تھی؟ اور اس اداکاری سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ دنیا کے ایک بھی انسان کو اپنی نیک طبیعت کا یقین نہیں دلا سکتا تھا، چنانچہ بلا وجہ زندگی خراب کر رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی میں پوری طرح دلچسپی لی جائے، اور اگر حالات ساتھ نہ دے سکیں تو پھر ہنستے ہوئے سینے پر گولی کھا لی جائے۔ اس طرح میں نے خود کو تسلی دی اور پھر پوری طرح طالوت کے کارناموں میں دلچسپی لینے لگا۔ بس تو ٹھیک ہے، فی الحال ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ ویسے اس خبیث بڑھیا کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں، طالوت نے کہا۔ ابھی کافی وقت پڑا ہے، سوچ لیں گے اس بارے میں بھی۔ ویسے بڑھیا در حقیقت زہر کی پڑیا ہے۔ خیر۔ طالوت نے ایک غراہٹ سے کہا۔ لڑکیاں آپس میں کچھ گفتگو کر رہی تھیں۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور اب وہ شہر کے نواحی علاقوں سے نکل کر جنگل میں دوڑ رہی تھی۔ خوبصورت لڑکی آرام سے سیٹ پر پشت ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں ابھی اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک لڑکی نے بڑی بی سے کہا، بوا تم آرام سے لیٹ جاؤ، بیٹھے بیٹھے تمہاری کمر دکھ جائے گی۔ کیسے لیٹ جاؤں بٹیا؟ اس موئے سردار علی نے تو سفر حرام کر دیا ہے، پورا ڈبہ لینا چاہیے تھا۔ ان دونوں کی موجودگی میں مجھے چین کہاں؟ بڑی بی نے کراہتے ہوئے کہا۔ بوا وہ آدم خور تو نہیں ہے، تم بلا وجہ ان بیچاروں کی بے عزتی کیے جا رہی ہو، خوبصورت لڑکی نے کہا۔ بس بس بٹیا، تم کیا جانو ان مردوں کو، بڑے کم بخت ہوئے ہیں، مٹے مارے۔ بڑی بی نے بیزاری سے کہا۔ آواز اتنی تھی کہ ہم بخوبی سن رہے تھے۔ لڑکیوں نے پھر ہماری طرف دیکھا۔ بڑے تجربے کار معلوم ہوتی ہیں بڑی بی مردوں کے معاملے میں، طالوت نے مجھے مخاطب کر کے کہا، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ ان لوگوں نے بخوبی سن لیا۔ بڑی بی چونک کر سنبھل گئیں، لیکن ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ شوہر جان چھڑا کر بھاگ گیا ہوگا 2 ہی دن میں نے کہا۔ ارے اس صورت حرام سے شادی ہی کس نے کی ہوگی؟ طالوت نے کہا۔ نہیں، جوانی میں تو اچھی خاصی ہوں گی، میں نے کہا۔ بڑی بی ہمارا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ لڑکیوں نے ہنسی روکنے کے لیے منہ بند کر لیے تھے اور بڑی بی کا آتش فشاں اگلنے ہی والا تھا۔ ہاں، طالوت نے بڑی بی کی طرف دیکھا۔ ویسے شکل و صورت تو اب بھی بری نہیں ہے، کیا خیال ہے اپنے راسم کے لیے رشتے کی بات چیت کر لیں؟ میں کہتی ہوں میرے منہ مت لگو کم بخت مارو، تمہارا ستیہ ناس جائے۔ مجھ بڑھیا کا مذاق اڑاتے ہوئے بے شرمو، بڑی بی آگ بگولا ہو کر بولی اور میں اور طالوت چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اب کیا ہو گیا محترمہ؟ طالوت نے شرارت سے پوچھا۔ آنے دو دوسرا اسٹیشن، بتاؤں گی تمہیں کیا ہو گیا۔ ارے کیڑے پڑیں سردار علی مردار میں، کہاں پھنسا دیا کم بخت نے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے خاتون؟ کچھ بیمار ہیں؟ طالوت نے براہ راست لڑکی سے پوچھا اور لڑکی ہنس پڑی۔ براہ کرم آپ ہی لوگ صبر کر لیں، بوا بہت پرانے خیالات کی ہیں، میں ان کی بدتمیزی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اے لو، بدتمیزی میں نے ہی کی ہے، اور تم کیسی پٹر پٹر غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہو؟ ارے خاموش رہو، میں میاں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بڑی بی سخت پریشانی کے عالم میں بولی۔ بوا خاموش رہو، اب تمہاری زبان سے ایک بھی لفظ نہ نکلے، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، اور بڑی بی اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ بہرحال اس کے بعد ان کو کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن ان کی خوفناک آنکھیں وہ ہم دونوں کو اس انداز میں گھور رہی تھیں جیسے کچا ہی کھا جائیں گی۔ آپ لوگ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ طالوت نے پوچھا، اور بڑی بھی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئیں۔ لڑکیاں کسی قدر سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ پھر خوبصورت لڑکی نے خشک لہجے میں کہا، بوا اب کچھ نہیں بولیں گی، لیکن میرا خیال ہے ہمارے درمیان اجنبیت برقرار رہنی چاہیے۔ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں۔ لا حول ولا قوت، طالوت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سب ایک جیسے ہیں۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بہت بہتر خاتون، اب اس اجنبیت کو آپ ہی ختم کریں گی؟
پھر وہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی بی کے چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ٹرین برق رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ عارف، طالوت نے میری طرف رخ کر کے سرگوشی کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی ترکیب سوچو عارف، میں ان مغرور لڑکیوں کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھ سے بہتر تم خود سوچ سکتے ہو۔ میں، طالوت نے ہونٹ بھینچ کر کہا، میں جو کچھ سوچوں گا اس پر تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟